بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ او مکہ فسمع صوت انسانین يعذبان فی قبورہما. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انسانوں کی کوئی آواز سنی جو اپنے قبروں میں عذاب دیے جا رہے تھے. قبر کا عذاب جو ہے بہت سخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی، اور جیسے ہی انسان قبر میں دفن ہوتا ہے فوری اس سے سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں. اگر ان سوالوں کا جواب دے دیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے قبر فراخ کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا جو ہے کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اگر جواب نہیں دے سکتا اس کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انسانوں کی آوازوں کو سنا جو قبر میں عذاب دیے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما يعذبان، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم يعذبان وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑی بات میں نہیں. پھر فرمایا بلا، ہاں بڑی بات تھی. کان احدهما لا يستتر من بوله، ایک شخص جو ہے اپنے پیشاب کا خیال نہیں کرتا تھا، پیشاب کی چیٹیں جو ہے اس کے کپڑوں پر یا اس کے بدن پر پڑتے تھے. وکان الاخر یمشی بالنمیمہ، اور دوسرا انسان جو ہے چوریاں کھاتا پھرتا تھا. چوری کھانا، غیبت کرنا اور پیشاب سے جو ہے ان کے چینٹوں سے نہ بچنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب قبر کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ پیشاب کی چینٹوں سے بھی بچے اور چوری نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت نہ کرے، نہ جو ہے منہ در منہ اس کو تانا بازی کرے. اس کو اہل ایمان کے ساتھ یا جو بھی ہیں ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش ہے، پیار و محبت سے پیش ہے اور ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرے تو انشاءاللہ عذاب قبر سے نجات پا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ایمان اور عمل صالح جو ہے یہ شرط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم دعا بجریدۃ رطبۃ، دو جو ہے اپنا تازہ ٹہنیاں منگوائی. فکسر، ایک ٹہنی منگائی. فکسرہما کسرتین، پھر اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر قبر پر فوضع علی کل قبر منہما کسرۃ، ہر قبر پر ایک ایک ٹہنی رکھ دی. آپ سے فرمایا گیا کہ عرض کیا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں جو ہے خشک نہ ہوں اللہ تعالیٰ ان پر قبر کا عذاب جو ہے وہ جو ہے ہلکا کر. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا کہ ان انسانوں کی قبروں پر عذاب ہو رہا ہے اور چغلی کھانے کی وجہ سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تر و تازہ ٹہنیاں اس لیے رکھ دیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ٹہنیاں جو ہیں اللہ کی تسبیح کریں گی اور ان سے اللہ کی تسبیح کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان پر عذاب ہلکا کر دے. تو یہ اسوہ رسول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرایا گیا تھا. تو اللہ سے دعا کریں ہمیں چغلی کھانے سے اور پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.